ایک گھنا جنگل تھا جہاں رنگ برنگے پرندے، جانور اور حشرات رہتے تھے۔ اسی جنگل میں خوبصورت سا طوطا رہتا تھا۔ اس کا رنگ سبز، چونچ سرخ اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ طوطا بہت عقل مند تھا۔ وہ درختوں پر اڑتا پھرتا اور میٹھے میٹھے پھل کھاتا۔ ایک دن طوطا آم کے درخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نیچے ایک بندر اداس بیٹھا ہے۔ طوطا نیچے اترا اور بندر سے پوچھا، تم کیوں اداس ہو؟ بندر بولا، کیا بتاؤں طوطے بھائی، آج صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا، پیٹ بہت بھوکا ہے۔ طوطے نے کہا، ارے فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے رس بھرے آم لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر طوطا آم کے درخت پر اڑا اور ایک بڑا سا پکا ہوا آم توڑ کر بندر کو دے دیا۔ بندر خوشی خوشی آم کھانے لگا اور طوطے کا شکریہ ادا کیا۔ مگر اگلے دن بندر دوبارہ آیا اور بولا، طوطے بھائی، وہ آم بہت مزیدار تھا، کیا آج بھی ایک آم مل سکتا ہے؟ طوطا مسکرا کر بولا، کیوں نہیں دوست، یہ لو۔ طوطے نے پھر آم توڑ کر بندر کو دے دیا۔ بندر مزے سے آم کھا کر چلا گیا۔ اب روز کا یہی معمول بن گیا۔ بندر روز آتا، آم مانگتا اور طوطا اسے لا کر دیتا۔ کچھ دن بعد بندر کا دل لالچ سے بھر گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں خود ہی اس درخت پر چڑھ جاؤں اور جتنے چاہوں آم کھاؤں، پھر طوطے کو بھی کچھ نہ دینا پڑے گا۔ اگلے دن بندر درخت پر چڑھنے لگا۔ طوطا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندر کو روکتے ہوئے کہا، دوست احتیاط سے چڑھنا، شاخیں کمزور ہے۔ مگر بندر نے سنا انسنا کر دیا اور جلدی جلدی اوپر چڑھ گیا۔ اچانک ایک کمزور شاخ اس کا وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ بندر دھڑام سے نیچے گرا اور اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ بندر درد سے کراہنے لگا۔ طوطا اڑ کر نیچے آیا اور بولا، دیکھو دوست، لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اگر تم روز اپنی ضرورت کے مطابق لیتے رہتے تو یہ نہ ہوتا۔ بندر شرمندہ ہو کر بولا، طوطے بھائی، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، آج میں نے سبق سیکھ لیا کہ لالچ بری بلا ہے، آئندہ میں کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا۔ طوطا خوش ہو کر بولا، چلو دوست، فکر نہ کرو، آؤ میں تمہارے لیے پھر ایک آم لاتا ہوں۔ بندر نے طوطے کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد بندر نے کبھی لالچ نہیں کیا۔ وہ روز آتا، طوطے سے سلام کرتا اور صرف اپنی بھوک کے مطابق ہی آم لیتا۔ اس طرح وہ دونوں سچے دوست بن گئے اور جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی چیزیں مانگیں اور دوسروں کا حق نہ ماریں۔